اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری جماعت نویں ہے مضمون اردو، اور ہم نے جو آج موضوع چنا ہے وہ ہے نظم غزل۔ ہم نے کل غزل کا پورشن پوری طرح مکمل کیا ہے۔ آج ہمارا موضوع نظم ہے۔ تو نظم کیا ہے، نظم کسے کہتے ہیں، نظم کی تعریف کیجیے۔ اگر ایسا سوال آپ کے امتحان میں آتا ہے تو آپ اس طرح سے نظم کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ تو نظم کی تشریح آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ نظم کے معنی ہیں انتظام، ترتیب یا آرائش کے ہیں۔ نظمک معنی چھُ انتظام کرن، یا امیُک معنی چھُ انتظام لفظی معنی یا ترتیب یا آرائش۔ عام اور وسیع مفہوم میں یہ لفظ نثر کے مد مقابل کے عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ عام تو وسیع مفہومس مز یہ لفظ نثر کی مد مقابل ونکس نثر پران پتہ پور غزل وۄنۍ چھِ پران نظم۔ نثر مد مقابل نثر مد مقابل یہ استعمال کرنا نظم۔ تو اس سے مراد پوری شاعری ہوتی ہے۔ امہ سۭتۍ مراد چھِ سٲرٕے شاعری بغٲر یُس زن غزل چھِ، غزلہِ بغٲر یِم تہِ زن شاعری چھِ سُہ چھُ سٲرٕے نظمس منٛز یِوان۔ اس میں وہ تمام اصناف اور اسالیب شامل ہوتے ہیں جو حیت کے اعتبار سے نثر نہیں ہیں۔ اتھ منٛز چھِ تِم تمام صنفہٕ یِوان یا اسالیب یِوان تِم شٲمِل یِم حیت کے اعتبار چھِ نثر چھِنہٕ کینٛہہ آسان، نظمٕکۍ پٲٹھۍ آسان، یِم سٲری أتھۍ منٛز یِوان نظمس منٛز۔ اصلاحی معنوں میں غزل کے علاوہ تمام شاعری کو نظم کہتے ہیں۔ اصلاحی معنن منٛز چھُ غزلہ علاوہ یُس زن شاعری چھِ سٲرٕے شاعری اتھ چھِ یِوان نظم وننہٕ۔ عام طور پر نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ عام پٲٹھۍ چھِ أسۍ وٕچھان کہ پرٛٮ۪تھ کُنہِ نظمہِ چھُ اکھ مرکزی خیال آسان یتھ تُہۍ انگریزیس منٛز سینٹرل آئیڈیا ونان چھُ، جس کے گرد پوری نظم کا تانا بنا بنا جاتا ہے۔ یتھ أنٛدۍ پٔکۍ سٲرٕے نظم یِوان چھِ تیار کرنہٕ۔ خیال کا تاریخی ارتقا بھی نظم کی ایک اہم خصوصیت بتایا گیا ہے۔ خیالک تدریجی ارتقا یُس زن چھُ سُہ چھُ نظمُک اکھ خصوصیت۔ یہ چھُنہٕ تاریخی کینٛہہ بلکہ یہ چھُ تدریجی لفظ۔ طویل نظموں میں یہ ارتقا واضح ہوتا ہے۔ زیچھ طویل نظمہٕ، طویل معنی گوٚو لمبی نظمہٕ، یِم زن زیچھِ نظمہٕ آسان چھِ لیکھنہٕ آمژٕ تِہُنٛد ارتقا تہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ واضح، أتھۍ کَن واضح۔ تو مختصر نظموں میں یہ ارتقا واضح نہیں ہوتا۔ یِم مختصر نظمہٕ چھِ آسان تَتھ منٛز چھُنہٕ یہ ارتقا واضح آسان کینٛہہ۔ اکثر و بیشتر ایک تاثیر کی شکل میں ابھرتا ہے۔ اکثر و بیشتر چھِ أکِس تاثیر چہِ شکلہِ منٛز اُبران۔ نظم کے لیے نہ تو حیت کی کوئی قید ہے اور نہ موضوعات کی۔ نظمہِ خٲطرٕ اگر تۄہہِ نظم آسہِ لیکھٕنۍ اتھ چھِ نہ کانٛہہ حیت، تمِچ کانٛہہ قید، نہ چھس کانٛہہ نہ موضوع یا حیت ہیٚکو پانے تیار کٔرِتھ۔ چنانچہ اردو میں غزل اور مثنوی کی حیت میں نظموں کے علاوہ اردو آزاد و معرہ نظمیں بھی لکھی جاتی ہیں۔ امہِ علاوہ چھُ اردوٗوس منٛز غزل مثنوی تہِ تِہنٛز حیتس منٛز نظمہ علاوہ آزاد معرہ نظمیں تہِ لیکھنہٕ یِوان۔ اس طرح کوئی بھی موضوع نظم کا موضوع ہو سکتا ہے۔ یِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ موضوع نظمہِ ہُنٛد موضوع ٲسِتھ۔ وہ جو حیت کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ حیت حساب یُس اَمِچ حیت آسان چھِ تَمہِ مطٲبق چھِ وَنان یِم ہسا یہ اتھ ہسا چھِ 4 قسم۔ اکھ گوٚو پابند نظم۔ نمبر 1 پابند نظم۔ پابند نظم کیا گو؟ ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصول کی پابندی۔ تِژھ نظمہ یتھ بحرن ہُنٛد استعمال آسہِ گوٚمُت تہٕ قافین ہٕنٛز ترتیب آسہِ مقرر اصوٗلن پٮ۪ٹھ پابندی سان آمٕژ کرنہٕ، پابند نظم کہلاتی ہے۔ تتھ نظمہِ چھِ ونان پابند نظم۔ ٹھیک، کُنہِ ساتہٕ چھُ یِوان لیکھنہٕ سُہ پابند نظم کیا گو، تتہِ لکھِو تُہۍ۔ نئے انداز میں ایسی نظمیں بھی جن کے پابند کی ساخت مروجہ حیتوں سے مختلف ہو، یا جن کے مصروں میں قافیوں کی ترتیب مروجہ اصول کے مطابق نہ ہو لیکن ان کے تمام مصرے برابر کے ہوں اور ان میں قافیہ کا کوئی نہ کوئی التزام ضرور پایا جائے، پابند نظم کہلاتی ہیں۔ یہ ڈیفائن کرن پابند نظم گئی کیا، یہ وٕچھو عادت کہ بروٹ کن گو وۄنۍ چھِ بیٛاکھ نظمِ معرہ۔ نظمِ معرہ کُس نظم گئی؟ ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر ہوں۔ سو نظم یتھ سٲری مصر پانہٕ ؤنۍ برابر آسن مگر ان میں قافیے کی پابندی نہ ہو، مگر قافیے پابندی آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ، نظم معرہ کہلاتی ہے۔ تتھ ونان نظم معرہ۔ کچھ لوگوں نے اسے نظم آری بھی کہا ہے، کینٛژو لُکو چھُ اتھ ناو تھوٚومُت نظمِ آری۔ ٹھیک چھا سا؟ تو وہ گوٚو 3یم یِم پتہٕ آزاد نظم۔ آزاد نظم کیا گئی؟ ایسی نظم
میں نہ تو قافیہ کی پابندی کی گئی ہو اور نہ تمام مصروں کے ارکان برابر ہوں. اس نظمہ یتھ مز نہ قافیہ پابندی آس نہ آسن تمام مصر کے ارکان برابر، یعنی جس کے مصر چھوٹے بڑے ہوں یمیک مصر لکٹ بڑے آسن، آزاد نظم کہلاتی ہے. تچ ونان آزاد نظم، یہ گئی آزاد نظم. تم پتہ گئی نثری نظم. نثری نظم وہ نظم ہے، نثری نظم چھوٹی بڑی نثری سطروں پر مشتمل ہوتی ہے. نثری نظم لکچن بجن سطرن پر مشتمل آسان. اس میں ردیف، قافیے اور وزن کی پابندی نہیں ہوتی. ات مز نہ ردیف نہ قافیہ امچ پابندی آسان کی. آج کل نثری نظم کا رواج دنیا بھر کے تمام زبانوں میں ہے. آج کل نثری نظمن ہند رواج دنیا چن تمام زبانیں مز. تو پیارے بچوں، آج کا سبق یہیں ختم کریں گے. انشاءاللہ اگلے کلاس میں پھر ایک اور شاعر جن کا نام ہے حالی، خواجہ الطاف حسین حالی، ان کے حالات زندگی اور ادبی خدمات پر بات کریں گے. پھر ملیں گے اگر خدا لایا.